أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام
والنحل ذات الأكمام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت پروگرام لے کر نعت فیکٹر. اور حسب معمول ہم ہر منگل کی شب کم و پیش شام 6 بجے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی میں نے سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یقیناً یہ وہ سورہ قرآن ہے جس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے بارہا ہمیں اس میں ایک آیت ایسی ملتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پھر کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی آپ جھٹلاؤ گے. تو ناظرین محترم، الحمدللہ ہم شکر بجا لانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور یقیناً آپ سب حضرات بھی، اور کیوں نہ رہیں، کیونکہ ابھی ہمارے درمیان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد وہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، جس کے لیے پورا سال آپ اور میں یقیناً منتظر رہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ماہ مقدس ہر سال جب بھی آتا ہے تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا جشن پرخلوص پرجوش انداز سے پرتپاک انداز سے منایا جائے، اور اس کا استقبال بھی خوبصورت انداز سے کیا جائے. کیوں نہ کریں، کیونکہ وہ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے رب ذوالجلال نے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان مجید فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ارسال کیا ان کو آپ کے لیے رحمت بنا کر، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر ذرے ذرے کے لیے، بلکہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. اور ہم اس رحمت کا شکر بھی کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا جشن بھی مناتے ہیں، میلاد پاک مناتے ہیں، آقا علیہ السلام کے قصیدے نعت کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یقیناً آپ بھی ایسے محافل کے لیے منتظر ہیں جو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہر خطے میں، ہر کونے میں، ہر جگہ میں الحمدللہ وہ منائی جاتی ہیں محافل. تو ناظرین محترم، آج کے ہمارے ایسے مہمانوں کا پینل ہے جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ثناخوان بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں. میں آپ کے لیے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کی، پھر کچھ ابتدائی گفتگو کریں گے، اس کے بعد مہمانوں کا تعارف کرائیں گے. ابھی کچھ تاخیر ہوئی ہے مہمانوں کی، میں جو آپ کو یہ بتا دوں چند لمحے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ تشریف لائیں گے تو ان کا بھی تعارف کراؤں گا. نعت فیکٹر کا جو پروگرام ہے الحمدللہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، اور تقوی ٹیلی ویژن جو آپ دیکھتے ہیں، یقیناً یہ ایک تمام پروگراموں میں ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے تاکہ عوام الناس، ہمارے ناظرین جو ہیں، وہ نعت کو کس انداز سے سننا پسند کریں گے، سننا کس انداز سے چاہیے، یہ دونوں باتیں ہیں. اور نعت کا جو مقصد ہے، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایمان کو تقویت پہنچانی ہو، ایمان کو تازہ کرنا ہو، تو کسی خوش الحان ثناخوان سے حضور علیہ السلام کی نعت سماعت کیجئے. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی نعت بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہے نعت پڑھنے کا. تحت اللفظ میں بھی کچھ حضرات جو پڑھتے ہیں، اور
कुछ लोग तरन्नम के साथ पढ़ते हैं, कुरान की सूरत में भी नात है, लेकिन जिस अंदाज में भी पढ़ा जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस को मलूज़ खातर रखना हमारे लिए फ़र्ज़ है। मैं अपने लिए सबसे पहले बात करता हूँ कि जब भी हम नात पढ़ते हैं तो यूँ हमारे दिल में एक ऐसा यकीन सा रहता है कि हमारी आवाज़ को, हमारे अल्फाज को, हमारे सलाम को, हमारे दुरूद व सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद समात फरमा रहे हैं। और यकीनन सैयद आला हज़रत ने क्या खूब कहा कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाल करामत पे लाखों सलाम। तो ये देखें कि हुजूर जहाँ से भी आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना व तौसीफ़ करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन समात फरमाते हैं और उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन जहाँ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप एक मरतबा ज़रूर दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे आलमी शोहरत याफ्ता मेहमानान गिरामी वो तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं उनका तारफ़ भी कराता चलूँगा इंशाअल्लाह और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम, नात सुनना ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पेश किया और हुक्म फरमाया कि ए हसन, मिंबर पे बैठ के मुझे मेरी नात सुनाओ। सुनना हुजूर की सुन्नत है, पढ़ना हसन की सुन्नत है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आप जब सुनेंगे तो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक अदा कर रहे हैं, पढ़ने वाला हसन की सुन्नत अदा कर रहा है। और आप देखें नाज़रीन मोहतरम कि कैसी खूबसूरत सुन्नत मुबारक है कि हुजूर खुद अपनी तारीफ बज़बान हसन सुन रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपको आलमी शोहरत याफ्ता सना खान तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद हज़रत अलहाज गुल तारुफ नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अहलन व सहलन, मरहबा, जज़ाकल्लाह जी। आप तशरीफ़ लाए, मसरूफ़ वक्त में से कुछ आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी। तो मैं चाहूँगा कि मैं मशकूर हूँ जनाब अली तकबीर टीवी का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत का हर साल की तरह मोहब्बत प्यार करते हैं आप, और आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा जी मुझे बुलाया है। एक जो फरमाइश आई है, बार बार एक ही नात की, बल्कि मुतअद्दिद बार मैसेज मौसूल हुआ जी कि लो मदीने की तजल्ली का वो जो कलाम है वो आज आपने ज़रूर सुनाना है। मैं चाहूँगा कि तो इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश करूँगा कि आप उस कलाम पीर साहब का ही होगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह आप यकीनन देखते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला मैं तारफ़ कराता चलूँ। नाज़रीन मोहतरम, नात के हवाले से यकीनन पाकिस्तान की सरज़मीन से बेशुमार सना खान तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ यूके पढ़ने वाले भी बेशुमार नात खान हैं, लेकिन आप जब सुनते हैं तो आप मुख्तलिफ, यानी कि एक बाग है नात खानों का और हर नात खान अपना रंग, अपनी खुशबू लेकर आता है। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल की अपनी खुशबू है। सुभान अल्लाह। आप कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई किसी किस्म का, तो आप अंदाजा करें कि आप जैसे ही, लेकिन हमारा मिशन ये है कि जो अदब मुस्तफ़ा है उसको मलहूज़ रखना। अल्लाह अकबर। अदब मुस्तफ़ा है उसको मलहूज़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं हमारे जो आज की बज़्म के मेहमान हुसूसी हैं, गुजरहान पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए पहली मरतबा यूके की सरजमी पर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद साजिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जनाब मेहरबानी जनाब। आपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ हमें भी वक्त अनायत किया। टेलीविज़न पर आपको तकबीर टेलीविज़न से भी खुश आमदीद कहते हैं, यूके में भी पहली मरतबा आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। मैं समझता हूँ अहले सुन्नत वल जमात की खुशकिस्मती है कि आप जैसे हजरात तशरीफ़ ला कर इनके जो हमारे जितने भी इलाके हैं जहाँ पर भी आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो फ़रोग़ दीन का जो काम कर रहे हैं, इशाअत दीन का जो काम कर रहे हैं,
وہ بہت ضروری ہے، اور وہ میسیج جو آپ لے کر آتے ہیں ان کے دلوں تک پہنچے گا تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش قسمتی ہے۔ آج کی محفل اور بزم کا آغاز میں چاہوں گا کہ الحاج گلطارف نقشبندی صاحب جس کلام کی میں نے فرمائش کی، بلکہ میں نے نہیں، میرے ساتھ سینکڑوں اور لوگوں نے میسیج کیا کہ قبلہ سے یہ کلام ضرور سننا ہے، تو میں چاہوں گا اس کلام سے آغاز کریں گے، پھر حضرت سے بات میں انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ جی وہ بھی کلام سناؤں گا، ابھی ٹائم ہے جی بسم اللہ۔ پیر نصرت رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ۔ دل میں کسی اور بسایا نہ جائے واہ، دل میں کسی کو اور، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال اللہ اللہ سنایا نہ جائے گا، اللہ اللہ ہم سے تو اپنا حال اللہ اللہ سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور اللہ اللہ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، اللہ 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 کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو شعر بڑا خوبصورت ہے، ارشاد ارشاد بے شک رسول محشر ہے منکرو، بے شک حق حق اللہ اللہ بے شک رسول سبحان اللہ سبحان اللہ محشر ہے منکرو، واہ کیا تم کو ان کے سامنے اللہ 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 لایا نہ جائے گا، ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیا تم کو ان کے
سامنے لایا نہ جائے گا. ہم کو جزا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے محبت کے عشق کی اللہ 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 اللہ. دوزخ کے آس پاس ہائے 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 واہ 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 واہ. لایا نہ جائے گا دل میں کسی کوئی اللہ اللہ. روشن رہے گا اللہ اللہ. روشن رہے گا اللہ. فراق شہ یہ وہ چراغ ہے بجھایا نہ جائے گا. اللہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ. ارے یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا. دل میں کسی کوئی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مانے گا ان کی بات خدا حق حشر میں نصیر حق. واہ واہ واہ. اللہ 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 اللہ. مانے گا ان کی بات خدا اللہ. حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. واہ 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 واہ. بن مصطفیٰ خدا کو سبحان اللہ. منایا نہ جائے نہ گا. جائے گا اللہ. دل میں کسی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں الحاج گل طارف نقشبندی صاحب حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شرافا کلام پیش فرما رہے تھے بڑے احسن انداز میں. انشاءاللہ ایک اور کلام ان سے سنیں گے، لیکن قبلہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد ساجد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارا پروگرام نعت فیکٹر میلاد شریف کی بھی آمد ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور پیار ہر مومن اور مسلمان اور سنی کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس کو تقویت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت جی سہیل قادری صاحب اچھا سوال کیا آپ نے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت امام محمد خوشتر صاحب کا، جی امام سبتین صاحب کا، جی کہ جن کی کاوشوں سے میں یہاں پہلی دفعہ برطانیہ میں اے ایم اے جو تنظیم ہے جن کے زیر اہتمام جن کے اسپانسر پہ آپ تشریف لائے ہیں. ناظر محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد ساجد صاحب اے ایم اے الائنس آف مسلم آرٹسٹ کے پلیٹ فارم سے یہاں پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. محمد خوشتر بھائی اللہ رب ذوالجلال ان کو عمر خضری صحت کے ساتھ عطا فرمائے. امام سبتین قادری صاحب ان کی جن کی کوشش اور کاوش سے حضرت یہاں تشریف لائے ہیں.
ہم سب ان کے مشکور ہیں جن کی وجہ سے، جن کی وساطت سے یہاں پر تشریف لائے، ان کا حضرت بھی شکریہ ادا کریں، ہم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ حاجی گلطارف صاحب بھی ماشاءاللہ جی یقیناً جی تو بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ اور تکبیر چینل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر لائیو لیا اور احباب سے اس طرح ایک ملاقات ہوئی اور ایک تعارف ہوا، اور ایک پیغام جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اس جو عشق کا جذبہ ہے، تو اس جذبے کو فروغ کیسے ملتا ہے، اس جذبے کو تازگی کیسے ملتی ہے، تابندگی کیسے ملتی ہے؟ تو جس طرح بلا مبالغہ، یعنی جو میرے ناقص علم میں بات آ رہی ہے کہ جس طرح سبزے کے لیے، پھولوں کے لیے پانی کا ہونا لازم ہے، اسی طرح نعت کے عشق کے جذبات کے لیے نعت کا ہونا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ سب سے پہلی نعت اس کائنات میں اور اس کائنات سے بھی پہلے جس نے کہی، وہ نعت اول رب کائنات کی ذات ہے، جس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اور صفات اور فضائل کو بیان کیا اور قرآن مجید کو اتارا، اور آپ کی شانوں کا ہمیں شانوں سے اطلاع آگاہی دی، اور ہمیں آپ کی شانوں سے آگاہ کیا۔ اور حضور کی شانوں سے آگاہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نعت سے اس جذبات کو جو تقویت ملتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف بس نعت پڑھیں، سر دھنیں اور گھر چلے جائیں؟ نہیں، وہ جو جذبہ حضور کی ذات کے بارے میں ہمارے دل میں اٹھتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تازگی ملتی ہے، تو اس سے حضور کی قربت بڑھتی ہے۔ بے شک، جب حضور کی قربت بڑھتی ہے تو اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر ہم حضور کریم علیہ السلام کی مختلف شانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا سلوک تھا مسلمانوں کے ساتھ، آپ کا کیا سلوک تھا غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کا کیا سلوک تھا دیگر مخلوقات کے ساتھ، جس طرح ائمہ کرام نے احادیث کی کتابوں میں ایک ایک جانور پر بھی ابواب قائم کیے۔ سبحان میں اس میں سے ایک مثال دے جی بسم اللہ۔ جس طرح وہ مکڑی جس نے شب ہجرت غار سور پر اس نے اپنا جالا بنایا، جالا بنا، اور اس طرح اس نے اپنا حق ادا کیا، اس مکڑی پر بھی حدیث کی کتابوں میں مجموع الزوائد میں باقاعدہ ایک باب ہے، اور اس مکڑی کے ذکر اور اس میں ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، باقی چیزیں مٹ گئیں، لیکن جس نے حضور کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا، اب قیامت کی صبح تک جو محدث حدیث پڑھائے گا وہ اس مکڑی کا نام ضرور لے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بے شمار جانور بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، ایک وہ جس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ پہ زیادہ وزن، بڑا اس کے زبردست، ساتھ ساتھ پھر اونٹنی ہے، اس نے بھی شکایت کی، پھر اشجار جو ہیں، درخت اپنی جڑیں اکھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایسے بے شمار جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا مفہوم کن کن حضرات پہ، کن کن مخلوقات پہ اطلاق ہوتا ہے؟ جس طرح عالمین ہے تو عالمین کے اندر جو شے ہے، اور اس کی سادہ تعریف اہل علم نے یہ کی ہے کہ العالم ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو عالم ہے وہ عالم کو سمجھتا ہے، ہاں کیا کہنے، واہ واہ۔ اور جو عالم ہے، اس پہ میں چونکہ حضرت قبلہ نصیر ملت کی خدمت میں رہا ہوں، ان سے نیاز مندی مجھے رہے، تو ایک لفظ میں بول رہا ہوں، جو عالم ہے وہ عالم کو جانتا ہے، لیکن عالم کے لام میں زیر ہے، یعنی جو عالم ہوگا اس کی نشانی اور پہچان کیا ہوگی؟ رب نے اس کو عاجزی کا پیکر بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علم جہاں، علم نافع جہاں ہوتا ہے وہاں عجز اور انکساری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک وہ واقعہ بہت ایمان افروز ہے، چونکہ اس کو امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بھی چونکہ بہت بڑے مجدد اور بہت بڑے محدث ہوئے، کہ جن کے بارے میں بہت بات مشہور ہے، ہمارے سامعین بھی جانتے ہوں گے اور اکثر جانتے ہیں، بلکہ کہ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں ہماری درس نظامی پر جو کتابیں ہیں، اور جہاں جلالین ہے اور جلالین کے اوپر جو امام جلال الدین سیوطی کی پروفائل بیان کی ہے،
اس میں بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب محدث کو حدیث کی صحت میں شک ہوتا ہے وہ اسماء الرجال کی کتابیں کھنگالتا ہے، وہ تہذیب پڑھتا ہے، وہ تقریب پڑھتا ہے، وہ اسد الغابہ پڑھتا ہے، لیکن جب مجھے حدیث کی صحت میں شک ہوتا ہے تو میں کتابیں نہیں کھنگالتا، میں سیدھا مصطفیٰ سے پوچھتا ہوں کہ حضور آپ نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ انہوں نے بھی الخصائص الکبریٰ میں اس کو لکھا کہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا تو وہ بات چونکہ بہت ایمان افروز ہے، میں نے کہا میں ہدیہ ناظرین کروں کہ اونٹ ایک جو ہے وہ جو بندہ اس کے پاس جاتا وہ اس کو سر سے پکڑتا اور اٹھا کے پھینک دیتا۔ حضور کی خدمت میں شکایت پیش کی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب حضور کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے، اور اس بات کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی، سبحان اللہ، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، تقریباً کوئی 1200 صفحات سے زیادہ بڑی کتاب ہے صرف معجزات پہ، اس بندے نے بڑا کام کیا، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، درجات کو بلند کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام کو لے کے گئے تو اس اونٹ نے جب حضور کو دیکھا، جو لوگ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس نے جب آمنہ کے لال کو دیکھا، تاجدار کائنات کو دیکھا، تو سیدھا اس نے دوڑ لگائی اور حضور کے سامنے آ کر اس نے پیشانی کو زمین پہ رکھ کے حضور کو سجدہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تو وہ بڑبڑانے لگا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو اب اس پہ بھی شان مصطفیٰ کو دیکھیں کہ جس کی زبان کو کوئی نہ سمجھے مصطفیٰ اس کو بھی سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو اس نے جب یہ اپنا بڑبڑانا ختم کیا تو حضور نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ تو وہ شخص پیش ہوا، اس نے کہا حضور میں ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اور کھانا اس کو چارہ کم دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے؟ اللہ اس نے کہا حضور ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات جو ایمان افروز ہے، یہ ساری باتیں ایمان افروز ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ حضور آپ ایسے ہی قبول کریں۔ فرمایا نہیں، میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے قیمت بولی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اس سے خریدا، اور خرید کے یہ نہیں فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ سے فرمائیں یا ابو ہریرہ سے فرمائیں یا کسی بھی غلام سے فرمائیں کہ اس کو باندھ دو جب کبھی ہمیں کام آئے گا، نہیں، آپ نے خریدا، اور خریدنے کے بعد فرمایا اس کی رسی کھولی اور رسی کھول کے فرمایا جا محمد نے تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ۔ تو ناظرین محترم یہ دیکھیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں جب علماء کرام گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً ایمان کو پختگی اور تازگی ضرور ملتی ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں یہ بھی آگے، کیونکہ میلاد شریف کے ایام ہمارے بالکل قریب ہیں، آمد ہے، تو میلاد شریف کا جو ماہ مقدس ہے اس میں محافل کس انداز سے منعقد کی جانی چاہیے جی، اور پھر اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اور ماہ مقدس میں پورا مہینہ حضور کی آمد کا جشن کس انداز سے منانا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے، اور اس پہ اہل علم گفتگو بھی کرتے ہیں، محافل میں بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے اس کائنات پر احسانات ہیں، اس امت پر احسانات ہیں، ہر شے آپ کی زیر بار احسان ہے، اور با وفا لوگ وہ ہوتے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہوتے، جو ہمیشہ احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رب نے بھی پسند کیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے؟ تو احسان حضور کا تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی وجہ سے رب نے کائنات کو تخلیق کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے صدقے میں ایمان ملا۔ بڑا امام اہل سنت کا فاضل بریلوی سرخیلے اس شاکان مصطفیٰ، سبحان اللہ، بڑا زبردست ان کا مجھے شعر یاد آیا، قطع ہے ان کا میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کہ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ حضور کیا ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایمان ہے، قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، جان ہے، یا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو محافل ایسے کیا کہنا، انعقاد کرنی چاہیے کہ میں جب قبلہ قادری صاحب ایک چھوٹی سی بات کروں گا، جی ارشاد، چھوٹی سی بات کروں گا کہ محافل اس انداز سے، اس جذبے سے ان کو سجانا چاہیے کہ ادب کا پہلو اس میں ملحوظ رکھیں، جی کیا بات ہے، چونکہ ادب کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہے. جس طرح بڑا زبردست شعر ہے وہ، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر زمیں آید جنید و بایزید. واہ سبحان اللہ، عرش سے نیچے زمین کے اوپر ادب وہ نازک مقام ہے کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے جلیل القدر اصحاب محبت بھی سانس کو بھی آہستہ لیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے سانس بھی آہستہ، خلاف ادب نہ ہو، لے سانس بھی آہستہ، خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی. سبحان اللہ، تو اس میں ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھیں. کیا کہنا، اس میں چونکہ محافل کی جو اجزاء ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جی اس میں حضور کی نعت ہوتی ہے، حضور کی سیرت اور حضور کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں. اور ان کو بیان کرنے کا تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے بات کی تھی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، سبحان اللہ، تاکہ معاشرے کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ اجالوں میں تبدیل ہوں، کیا بات ہے، جو بدبو ہے وہ خوشبو میں تبدیل ہو، جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے حضرت علامہ پروفیسر صاحب. میں گزارش کروں گا الحاج گل طارف صاحب سے کہ وہ جس کلام کی بار بار فرمائش، بلکہ کئی فرمائشیں آئی ہیں، اس کو اگر پورا فرما دیں تاکہ ہم جو میں کوشش کروں گا، تنگی وقت جو ہے وہ ہمیں میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، لیکن حضور کی آمد کے سلسلے میں وہ جو ناصرت جی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، واہ سبحان وہ اللہ، سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، واہ سبحان اللہ، کھلا ہوا ہے واہ کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، واہ 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 کھلا سبحان اللہ، ہوا ہے کریم کا در، واہ واہ، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، ہائے ہائے، واہ 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 سبحان اللہ، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، مہک رہا ہے، وہ سنگیو چھڑے ہیں سلے اللہ کے نغمے، چھڑے ہیں سلے اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے، واہ 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 سبحان اللہ، حق حق، ہائے ہائے، واہ واہ، اللہ کے نغمے واہ حضور تشریف لا رہے ہیں، واہ، صلی اللہ کے نغمے، قابل توجہ شریف، ارشاد، بروز محشر آہا، بوقت پرسش واہ واہ، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، آہا، واہ، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، کیا بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے، واہ ادھر واہ، پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، واہ، نثار تیری آہا، چہل پہل پہ
واہ 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 ہزاروں عید ربیع اول الاول ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہائے ہائے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہائے ہائے واہ 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 سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نہ ان کے جیسا واہ سبحان اللہ یا نہ ان کے جیسا عظیم دیکھو واہ 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 سبحان نہ اللہ ان کے جیسا عظیم دیکھا واہ ایسا در یتیم دیکھو ہائے 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 واہ 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 نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا واہ 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 نہ ایسا در یتیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے ہائے 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 زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو واہ واہ ہائے ہائے زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نبی کی توصیف ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 ہائے ہائے کیا کہنے نبی کی توصیف حق 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 اللہ اللہ واہ کہ واہ داد جبریل دے رہا ہے کہ داد جبریل دے رہا ہے واہ ظہوری صاحب ہائے ہائے ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو ہائے ہائے ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں واہ 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 نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں بس ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو ادب سے بیٹھو وہ آ رہے ہیں خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں یہ واہ 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 ہوا سبحان کی خوشبو کوئی بتا نہ رہی ہے جانے یہ اس کی مرضی ہائے 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 میری محبت کا فیصلہ ہے ہائے 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 میری محبت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے دو شعر ہو جان لو مدینے کی تجلی اور دو شعر ذرا حبیب داور غریب پر رسول اکرم کرم کے پیکر رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پر بلا رہے کسی کے خواب میں آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے واہ سبحان اللہ آلو مدینہ کی
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، واہ واہ، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے آئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، واہ میرا بینا سبحان اللہ، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، یا یہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، یہ ڈوبے جو آئے، کیا یہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ورفعنا لکا ذکر کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری و نصیر، اب تو آئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ کا مشکور جنہوں دیکھا سراہا، میں علماء کا، حضرت آپ کا ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب آپ کا مشکور ہوں، حضرت الحاج گلطارف صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، وقت بہت تیزی سے گزر چکا، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سہیل احمد قادری کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔